بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر عالم عثمانی صاحب، ڈاکٹر شاہزیب صاحب، ڈاکٹر بابر شہزاد صاحب، رضوان صاحب، احسن رانا صاحب اور طلبہ و طالبات اور خواتین و حضرات. احسن رانا صاحب نے جس اقتباس پر اپنی گفتگو کا خاتمہ کیا ہے اور جس کی تحریک شاہزیب صاحب نے دی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اس کتاب پر گفتگو میں اگر انگریزی الفاظ کا استعمال کروں گا تو پھر میں ایک بات تسلیم کر رہا ہوں گا کہ میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں. ایک تخیلی طور پر پیدا کی گئی دنیا، ایک کالونی ذہن کو جہاں نو آبادی بنایا جاتا ہے، میں اس جگہ موجود ہوں کہ اپنی زمین کے لوگوں سے اس زمین پر اگنے والی زبانوں میں بات کرنے کی بجائے باہر سے آنے والے حکمران، یہاں کے وسائل کو لوٹنے والے اور مسائل کی لوٹ مار سے اپنے شہروں کی بلند و بالا عمارتوں کو تعمیر کرنے والے، یہاں کی گلیوں کو ویران کر کے اپنے وہاں محلے، اب اپنے شہر، اپنے چوک، اپنے کیفے اور اپنی صنعتوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ان کی لائی ہوئی اس زبان کو جو باقاعدہ ادارہ جاتی سطح پر ایک ذریعہ بنی لوگوں کو نہ صرف کالونی بنانا بلکہ لوگوں کے ذہنوں کو نو آبادی. اور اس کتاب کا پہلا مضمون ہے، وہ اس کا عنوان ہی ہے دی مائنڈ ایز کالونی، کہ کیسے جو ذہن ہے وہ کالونی بنتا ہے اور جو نو آباد کار ہوتا ہے وہ کس طرح ایک دور دراز کے خطے میں پہنچتا ہے. اس خطے کے جغرافیے، اس خطے کے لینڈسکیپ، اس کا جو سماجی لینڈسکیپ ہے، اس کا جو لسانی لینڈسکیپ ہے، نہ صرف اس کو مفتوح بناتا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کا جو لینڈسکیپ ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی جو آرزوئیں ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کے جو تخیلات ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کے ادب کو سمجھنے کے جو کیننز ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی جو جمالیات ہوتی ہیں، اس سب کو اپنی نوآبادی بناتا ہے. اب اس سارے بات کو جانتے ہوئے اور اس معاملے میں اس رائٹر کا ذکر ضرور کروں گا جس نے بڑا فیصلہ کیا تھا، گوگی واتھیوں، جو پہلے انگریزی میں لکھتے تھے، انگریزی ناول نگار کے طور پر بہت مشہور ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اس بات کو پہچانا کہ اپنے لکھنے اور بولنے کے لیے زبان کے انتخاب کا مطلب کیا ہے. ہمارے ہاں اس بات کو کہ اگر آپ کثیر لسانی ہیں، ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں، اس کو خوبی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں یہ بلا شبہ خوبی ہے. اور وہ ان میں ایک بڑی صورت یہ ہے کہ جن زبانوں کو آپ جانتے اور بولتے ہیں ان کو مساوی درجہ دے بطور زبان. اگر آپ کثیر لسان ہیں لیکن زبانوں کی ایک درجہ بندی آپ نے بنائی ہوئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان میں کچھ زبانیں جو ہیں وہ حقیر لوگوں کی زبانیں ہیں، وہ افتادگان خاک کی زبانیں ہیں، اور کچھ زبانیں جو طاقتوروں کی زبانیں ہیں، اور زبان خود لوگوں پر چھا جانے، لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کرنے اور لوگوں کو سیاسی طور پر بے بس بنانے اور لوگوں سے، جس کا ذکر رانا صاحب نے کیا کہ اگر جو حقیقی تعلیم کیا ہوتی ہے اس حقیقی تعلیم سے محروم رکھ کر چند طبقات کی طاقت میں اضافہ کرنے کا وہ ذریعہ ہیں. تو اگر آپ زبانوں کی اس درجہ بندی یا ہائرارکی کے ساتھ کثیر لسان ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح زبان کے ذریعے لوگوں کو کرنا ہے، تو پھر یہ کثیر لسان ہونا ایک اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ طاقتوروں کی جو بنائی ہوئی ہائرارکی ہے اس کا حصہ بننا ہے. تو
وہ بھی بات تھی، انہوں نے یہی اس چیز کا ادراک کیا کہ جب آپ کوئی بھی زبان، اور خاص طور پر بطور مصنف جب آپ کسی زبان کا انتخاب کرتے ہیں تو بطور مصنف آپ یہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے قارئین کون ہیں، آپ کے سامعین کون ہیں، آپ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ انگریزی میں لکھتے ہیں، آپ کچھ طلب پاتے ہیں انگریزی شعبے کے بہت سے لوگ ہیں، میں خود بھی انگریزی میں لکھتا ہوں، باقاعدگی سے لکھتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھتا ہوں۔ تو آپ جب یہ آپ نے ان کا انتخاب کرتے ہیں کون ہوتے ہیں، مثلا میں ابھی چھوڑی بات کروں، اگر کوئی شخص جب زبان کا انتخاب کرتا ہے تو اسے اس کے ذہن میں متفقر قارئین اور سامعین کا تصور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے انگریزی میں لکھتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہوئے انگریزی میں لکھتے ہیں، آپ لاطینی امریکہ میں لکھتے ہوئے اسپینش میں یا کسی اور زبان میں لکھتے ہیں، فرینچ میں لکھتے ہیں، تو اس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے قارئین کون ہیں۔ تو یا تو آپ کے قارئین مغرب کے لوگ ہیں جو وہاں آپ کے ارد نہیں رہتے، یا ایک چھوٹا سا اقلیتی اشراف کا طبقہ وہ ہے، وہ جو استاد گان کی اکثریت ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کا مخاطب نہیں ہے۔ تو زبان کے انتخاب سے آپ اپنے قارئین اور سامعین کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان قارئین اور سامعین جو جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ کی سوچنے کے عمل پر، موضوعات کے انتخاب کے عمل پر، زبان اس کے اسلوب کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، اپنے لوگوں یعنی عام لوگوں کے لیے جن تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور ان کی بات سن سکتے ہیں، اگر ان کے لیے لکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے انہیں کی زبان استعمال کریں گے جن میں آپ کی بات ان کو سمجھ آتی ہے، آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک رائٹر کے لیے زبان کے انتخاب کا مسئلہ انتہائی بنیادی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیے جو جو لٹریچر ہے لکھا جاتا ہے وہ کس کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کی اصل قاری کون ہے، اس کی کنزمپشن کہاں ہوتی ہے، کہاں وہ صرف ہوتا ہے، اور کن لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور ادب اگر لوگوں کی زندگیوں پر واقعی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ لوگ یہاں کی جو اربوں اور کروڑوں عوام ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق اور ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیا ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو اپنے انسانی مرتبے کے برابر سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں، ان کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کی سفرنگز پر کیپٹلائز کرتے ہیں۔ ہماری جو سیاست ہے وہ لوگوں کی، جس طرح آپ نے کہا بالکل بہت سی باتیں آپ نے کی جس میرے اس کتاب سے براہ راست متعلق بھی ہیں، اور ان میں کچھ اشارات اس طرح بھی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے مسائل پہ بھی کیپٹلائز کرتے ہیں، کہ لوگوں جو کیپٹلزم ہے لوگوں کو پہلے مسائل میں شکار کرتا ہے اور پھر انہی مسائل کا نجات دہندہ بھی بن کر آتا ہے۔ تو یہ جو ایک ہائیڈرا ہیڈڈ ایک 100 منہ سانپ ہے، یہ نوآبادیات ہو اور سرمایہ داریت، یہ دونوں 100 منہ سانپ کی طرح، جن کا ایک منہ نہیں ہے، کئی منہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نوآبادیات اور سرمایہ داریت ایک ساتھ ہی ہمارے یہاں ہے، تو ان کا جو نیکسس ہے وہ یہاں۔ تو خیر یہ تو میں نے تبیتی جو چند باتیں کہنی تھی وہ آپ سے عرض کی۔ یہ جو کتاب اب بڑی مشکل ہو گئی ہے، اتنی گفتگو آپ نے کی، تو اس کے بعد مجھے لگا کہ صرف سیشن کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں یہ پہلے بتا دوں کہ میں بنیادی طور پر اردو کا ایک عام سا مصنف ہوں، یعنی اردو میں لکھتا ہوں۔ میں مطلب ویسے پنجابی ہوں، پنجابی بولتا بھی ہوں، مطلب کلاس میرے کچھ طالب علم بیٹھے ہیں تو میں کلاس میں بولتا تھا، ورنہ اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ پنجابی بولتا ہوں، گھر میں بھی پنجابی بولتا ہوں۔ تو انگریزی تو ظاہر میری ضرورت بنی، اور یہ مطلب انگریزی کو میں نے لکھا، یہ اردو کا بھی مصنف تھا، اردو میں میری کتابیں چھپی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے وہ چھپی ہوئی ہیں، اور سنگمیل سے ہیں، آکسفورڈ سے ہیں، دوسرے اداروں سے چھپی ہوئی ہیں۔ انگریزی میں تو میں بالکل ایک اتفاقی اور حادثاتی طور پر آیا، it was just یعنی ایک coincidence that I began to write in English۔ یہ بالکل ایک مطلب حادثہ تھا 2016 میں، انگریزی میں پڑھ رہا تھا، لیکن یہ لکھتے ہوئے مجھے اس سوال کو یعنی موقع ملا، مطلب it became an opportunity for me to explore my relation with this colonial language، کہ میرا اس زبان کے ساتھ جو رشتہ ہے، دیکھیں جس طرح ہم سب کے انسانوں کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، آسمان کے ساتھ ہے،
اسی طرح زبان کے ساتھ بھی رشتہ ہوتا ہے، اور ان سب زبانوں کے ساتھ جو ہماری ارد موجود ہوتی ہے یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی کے ساتھ رشتہ میرا بلکہ سب سے زیادہ پیچیدہ رشتہ میں اگر محسوس میں نے کیا تو یہ انگریزی زبان کے ساتھ تھا۔ اب اس کی یعنی ہمارے اندر ایک شدید ڈیزائر بھی ہے، مطلب ہمارے گھر کے تمام جو ہماری مائیں ہیں خاص طور پر، وہ تو اپنے بچوں سے اگر ان کے بس میں ہوگا، جو ہمارے زمانے کی اب مائیں ہیں ان کے بس میں ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ سوائے انگریزی کی کوشش نہ کریں۔ تو پہلے جو ڈیزائر پیدا کی جاتی ہے اس زبان کے لیے وہ گھروں میں پیدا کی جاتی ہے، پھر اداروں میں، آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہے، پھر ریاست کی ترجیحات یہی ہے، تو وہ باقی زبانوں کی ہم ڈیزائر نہیں کرتے، لیکن اس زبان کی باقاعدہ ڈیزائر کی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف ڈیزائر اس رشتے کو پیچیدہ نہیں بناتی، پیچیدہ یہ بناتی ہے کہ ہمارے طالب علم ایک طویل عرصہ یہ زبان پڑھنے کے باوجود، یہ زبان اس چکنی مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو ان کے ہاتھ نہیں آتی، آپ پکڑتے اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور زبان کا ایک اس کے ساتھ جو خوف ہے اس کے بولنے کا، اس کے لکھنے کا، وہ ہم سب کو درس میں لیا۔ ایک تو یہ ایک پیچیدگی تھی جو ہمارے نظام تعلیم نے جان بوجھ کر پیدا کی ہے کہ آپ انگریزی پڑھیں لیکن انگریزی بولنے کے قابل ہوں۔ آپ کوئی بھی زبان اگر بولنا یا سیکھنا چاہتے ہیں تو کتنا وقت چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو سرکاری تعلیمی نظام ہے اتنا طویل عرصہ تک انگریزی کو ایک مضمون کے طور پر پڑھانے کے باوجود طالب علم کو اس قابل نہیں کرتا انگریزی سے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ہے، یہ ایبسولوٹلی بائی ڈیزائن، یہ اتفاق نہیں، جان بوجھ کر ہی کیا جاتا ہے کہ وہ انگریزی ایک ہوا بن کر، ایک جن بن کر ان کے ذہنوں میں، ان کے تخیلات میں رہے لیکن پھر قابو میں آئے۔ کیونکہ جن جب تک آپ جن کو جب آپ دیکھ لیں گے تو جن کی جو دل آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ تو انگریزی اس وقت تک آپ کے لیے جن ہے، ایک آسیب ہے، ایک افرید ہے، اسپیکٹر ہے، آپ کے ساتھ کے اوپر چکا لگا رہا ہے، جب تک آپ کی گرفت میں نہیں آتی۔ تو جب یہ گرفت میں آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو باقی زبانوں کی طرح ہے، تمام زبانیں جو ٹول آف کمیونیکیشن، انگلش از آلسو ٹول آف کمیونیکیشن، اس کا اپنی ٹیگ، سنٹیکس ہے، گرامر ہے، سب کچھ ہے، اور وہ آپ یہاں پر غلط بھی بولے تو انگریز بولتا ہوا جی جو فرانس فینان نے کتنا غیر معمولی بات لکھی تھی، اگر آپ کے سامنے ایک یورپی آپ کی زبان کو غلط بولے تو آپ تالی بجاتے ہیں، ہماری زبان بول رہے ہیں، اور آپ کا پاکستانی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبان سے اگر عربی کا بھی نکل جائے کچھ نہیں ہوتا، انگریزی کا ایک غلط لفظ نکل جائے آپ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انگریزی آپ کے لیے اتنی سیکریٹ اور اتنی پاورفل بنا دی گئی ہے کہ آپ کو اس کے رولز کو اس کا فالو کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے انگریزی زیادہ طاقت انگریزی کو رہتی ہے۔ اور انگریزی آپ کے لیے ایک زبان نہیں بنتی، آپ کے لیے یعنی انگریزی آپ کے لیے ایک ٹول آف کمیونیکیشن نہیں بنتی، ایک ٹول آف پاور بن جاتی ہے۔ تو انگریزی کا جو کلونیل رول رہا ہے وہ بھی یہ رہا۔ تو اس کتاب میں جو بہت سے موضوعات چھڑے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ انگریزی کا کیا کردار رہا ہے یہاں ماڈرنٹی کو پیدا کرنے میں، اور جو کولونیل سٹرکچر یعنی کولونیلٹی کو، جو کولونیل جو پاور سٹرکچر ہے، جو کولونیل چلا بھی جائے تو وہ پاور سٹرکچر برقرار رہتا ہے، اس کو قائم رکھنے میں اس انگریزی زبان کا کتنا غیر معمولی کردار ہے۔ یعنی مطلب آپ دیکھیے کہ زبان کا اور کوگنیشن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب اس پہ اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ کوئی ایک لفظ کہنا بھی زائد ہے کہ بچوں کو ان کی زبان میں تعلیم دینا، اس پہ کوئی یہ ایک باپ بند ہو چکا ہے، اس پہ سب کچھ بات طے ہو چکی ہے، یعنی تحقیق اور گفتگو سوال پہ کی جاتی ہے جو حل طلب، جس میں کچھ نئی باتیں، تو اب یہ حل طلب نہیں ہے، یہ حل ہو چکا ہے کہ بچوں کو اس زبان میں دینی چاہیے جو بچوں کا جس زبان میں پہلا بنیادی ادراک بنا ہے، جس طرح چیزوں کو جس زبان میں انہوں نے پہچاننا شروع کیا ہے، چیزوں کو نام دینا شروع کیا ہے، اور چیزوں کو مطلب کسی چیز کو نام دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس چیز کے ساتھ ایک پرسنل سطح کا رشتہ استوار کرنا۔ تو بچے نے اس زبان کے ذریعے اپنے ارد گرد سے اپنے سماجی رشتے، اپنے خاندانی رشتے، سب کچھ جس زبان میں ہوا، کوئی بھی زبان ہو، تو اس میں آپ کو تعلیم دیں گے تو وہ تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اور جب وہ اسی فیز میں آپ اس کو کوئی بھی دوسری زبان پڑھائیں، کوئی بھی انگریزی کوئی اردو، وہ بچے کا سارا جو اس کی جو صلاحیت ہے سیکھنے کی وہ صرف اس میں ہو جائے گی، وہ کوئی علم نہیں سیکھ سکے گا، وہ چند لفظ رٹ سکے گا۔ اور آپ نے بالکل درست کہا
کہ وہ رٹے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہی سے ہوتا ہے. یہی چاہتے بھی یہی ہے کہ آپ رٹا لگاتے ہیں, آپ صرف مطلب چیزوں کو یاد رکھیں, چیزوں کا تجزیہ نہ کریں, چیزوں پر سوال نہ اٹھائیں, اور سوال اٹھانے کا مطلب یہ کہ چیزوں کو ان کی اصل میں جا کے دیکھیں, ان کی تاریخی اصل میں جا کے دیکھیں, ان کی علمیاتی اصل میں جا کے دیکھیں. اس سے منع کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ زبان بہت بڑا ایک ٹول بنتی ہے. تو اس طرح انگریزی کے ساتھ ہمارا بہت پیچیدہ رشتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس رشتے کو سمجھا نہیں جاتا اور اس کو حل نہیں کیا جاتا, انگریزی کو محض ایک زبان کے طور پر پڑھایا نہیں جاتا, اور اس کے ساتھ جو کلونیل بیگیج ہے اس کو اتار کے نہیں پہن دیا جاتا, محض ایک زبان سمجھی جائے جس طرح پنجابی ہے, اردو ہے, بلوچی ہے, بلتی ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, اسی طرح کی زبان کا درجہ نہ دیا جائے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم بہت ہے, تو جس زبان کو بھی آپ موقع دیں گے, ہر زبان میں اپنے علم کی ترسیل کا بھی. آپ نے کہا کہ 30 سال بعد اردو لکھی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر وہ آپ 30 سال آپ دور بھی رہے, لیکن آپ کے لاشعور میں وہ موجود تھی اور آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوئی. اور اسی طرح اتنا مشکل موضوع پر کہ جو سرمایہ داری کا, آپ کو ساری اصطلاحیں سب کچھ میسر آ گیا. تو لہٰذا جب تک آپ انگریزی کو کسی طرح ایک زبان کا درجہ نہیں دیتے, تو یہ جو کلونیلٹی جو پاور اسٹرکچر ہے یہ برقرار ہے. تو اگر اس کو اپنے ڈی کولونائز سوسائٹی کو کرنا ہے تو اس کا آغاز نظام تعلیم, اور اس میں نظام تعلیم میں جو انگریزی کو شروع سے مرکزیت دی گئی ہے, اس مرکزیت کا انگریزی کی اس حکمرانی کا جو خاتمہ ہے بہت ضروری ہے. لوگ انگریزی پڑھیں لکھیں ایک زبان کے طور پر, ان کو اور بھی زبانیں سیکھیں, بعد میں وہ زبانیں ایک طرح کی کھڑکیاں بن جاتی ہیں جو دوسری دنیا کو دیکھنے کا. اس کو کھڑکی بنائیں, راستے کی دیوار اور راستے کا پہاڑ نہ بنائیں. ابھی تو انگریزی کھڑکی نہیں ہے, ایک راستے کا پہاڑ ہے جو اپنا راستہ روک کے کھڑا رہتا ہے, اور اس راستے کے پیچھے سے پھر وہ اپنی جن طاقت اور سارے آتے ہیں اور آپ کو حکمرانی کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے تمام جو نوآبادیاتی ممالک ہیں ان میں کہیں فرینچ ہے, کہیں اسپینش ہے, کہیں انگریزی, ہمارے یہاں یہ انگریزی ہے. لیکن یہ سب جانتے ہوئے, اور یہ باتیں میں نے اپنی جو کتابیں اردو کی تشکیل جدید, نوآبادیات, اردو کے تناظر, مستقشق سمجھنے مناسب نہیں, ثقافتی شناخت, استعمالی اجازت, کئی کتابوں میں یہ میں نے بہت تفصیل سے لکھی. بلکہ جو اردو کی تشکیل جدید کا جو پیش کاست تھا اس میں نے یہ لکھا تھا کہ جس طرح وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مصنفین امپائر رائٹس ہے, ان کا موقف یہ کہ جب آپ انگریزی میں لکھیں گے تو آپ امپائر کو مخاطب کر کے بتائیں گے آپ نے مقصد کیا ہے. یہ بالکل غلط ہے. آپ امپائر سے اگر بات کرتے رہیں گے ان کو تو پہلے معلوم ہے وہ کیا کر چکے ہیں, ان کو کیا ریئلائز کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ امپائر نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا, ان کی یادداشت کو کیا کیا, ان کے اندر ایک ڈیمنشن پیدا کیا, ان کو اپنے سماج سے کاٹتے, ان کے حافظے کو برباد کر کے رکھتے ہیں, اور پہلے وہ حافظے کو برباد کرتے ہیں اور پھر نیا حافظہ تعمیر کرتے ہیں. تو کلونیلزم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو پرانا حافظہ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے, اس کو مسخ کیا جاتا ہے, اس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں, اس سے انقطاع کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں ایک وہ نئے خیالات تب لگائے جاتے ہیں اور آپ ان کی ڈیزائن کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اس لیے اس میں بنیاد, تو اس میں نے جو مضامین لکھے ہیں ویسے تو یہ کوئی 44 مطلب مضامین ہیں, ان کو کالم نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں کالم کے طور پر لکھتا ہی نہیں تھا. نیوز میں مجھے ایک دفعہ ان کا ایڈیٹر کا فون آیا لکھنے کا کہ آپ انگریزی میں صرف حصہ پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھ دیجیے, لیکن لکھنا انگریزی میں ہے. میں آپ یقین نہیں کریں گے میں نے کبھی انگریزی نہیں لکھی تھی, میں انگریزی پڑھتا ضرور تھا. اب انہوں نے کہا ان کا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. خیر میں نے کوشش کی, ان کو 700-800 ورڈز کے اندر بھیج دیا. اب اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب خود جس طرح پاکستانی کو ہوتا ہے کہ انگریزی لکھنا کو اتنا ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد لکھتا چلا گیا مسلسل تقریباً. پھر ہر کچھ 2 ہفتے چھوڑ کے لکھتا, پھر 1 مہینے میں لکھتا رہا, پھر ڈاؤن میں چلا گیا, وہاں لکھتا رہا. تو مختلف موضوعات پہ میں نے لکھے, لیکن جب میرا بڑا موضوع رہا یہی 3 موضوع ہے, کلونیلٹی, ماڈرنٹی اور اردو لٹریچر. اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہماری وہ جنریشن خاص طور پر جو ہماری ان ساری گفتگوؤں کے باوجود پھر بھی انگریزی کی طرف جاتی ہے, ہم لاسٹ کی تقریریں کریں پھر بھی یہ جا کے منٹو کو انگریزی میں جا کے پڑھیں گے, فیض کو انگریزی میں جا کے پڑھیں گے, ان کو نہیں پڑھیں گے, اردو میں نہیں پڑھیں گے. اور وہ سارے تلسم ہوشربا کا انگریزی تک میں پڑھیں گے, اصل تلسم ہوشربا نہیں. تو لہٰذا ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی اردو ادب میں کیا کیا ہے اور اردو میں یہ ساری چیزیں کیسی ہیں, یہ اس کتاب کے مخاطب وہ جنریشن ہے, ان کو اسی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو زبان سمجھتے ہیں. اس میں نے جو مطلب جس بک ہیز بین ڈیوائڈڈ انٹو 5 پارٹس, ان میں نے مختلف کیے ہیں. کچھ ہے جو براہ راست کسی موضوع پر ہیں, کچھ پوئٹری پر ہیں, کچھ فکشن پر مضامین ہیں,
اور کچھ لٹریری تھیوری کرٹیسزم اور کرٹکس پایا اور کچھ مسلینیس منفرد مضامین ہیں. لیکن جو مرکز میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میری بڑی دلچسپی جو رہی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے یہ سمجھنا کہ I have tried to trace the trajectory of the development of modern literature. یہ جو ہمارا جدید اردو تشکیل جدید اردو ادب یعنی آفٹر 1857 تو یہ جو اس کا ایک ایولیوشن ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے. باقی ہمارے تو مورخین ہیں وہ کیا کرتے ہیں اردو کے بیشتر مورخین وہ سے بتاتے ہیں کہ جناب 1869 میں غالب کی وفات ہوئی ٹھیک ہے اور انہوں نے 1857 کا ہنگامہ دیکھا انگریزوں کا ساتھ دیا یہ لکھتے چلے تھے. اس کے بعد جناب انجمن پنجاب قائم ہوئی پھر اس کے سر سید کی اس سے پہلے سائنٹفک سوسائٹی قائم ہوئی پھر علی گڑھ تحریک شروع ہوئی اور یہ لوگ ہیں انہوں نے اپنا لکھا. لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا اپنے موضوعات کیوں تبدیل کی وہ کیوں کا جواب نہیں دیتے. آخر کیا وجہ ہے کہ حالی نے مولانا حالی نے اردو کے بھی کافی طالب علم بیٹھے ہیں. مولانا حالی نے 1888 میں ایک نظم لکھی تھی شکوہ ہند. وہ کیوں لکھی؟ یہاں ہمارے وہ تو پڑھائی گئی مسدس تو پڑھائی گئی لیکن شکوہ ہند نہیں پڑھائی گئی. شکوہ ہند میں وہ حالی ہندوستان کی سرزمین سے شکوہ کرتے ہیں کہ کس طرح اے سرزمین تو نے مسلمان بن کر مخاطب وہاں کا جو اچھا یہاں ایک بہت بڑی شفٹ آئی. اس سے پہلے کا جو اردو شاعری میں جو سبجیکٹ ظاہر ہو رہا تھا جو میں اور ہم ظاہر ہو رہا تھا وہ بالکل اور تھا. شکوہ ہند میں جو میں ہے وہ ایک مسلمان ہے جو نارتھ انڈیا کا اشراف کا مسلمان ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہا وہ نارتھ انڈیا کے اشراف مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا. اس کا سبجیکٹ یہ میں جو ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان کی سرزمین سے یہ شکوہ ہے کہ ہم مسلمان حجاز سے آئے وسط ایشیا سے آئے ہمارے پاس یہ ساری خوبیاں تھیں. اے ہندوستان کی سرزمین ہے مٹی تو اس کی ذمہ دار ہے. آپ جو اصل رسپانسبل ہے ان کا نام نہیں لے رہے کہ کنہوں نے یہ کیا وہ کیا کر رہے ہیں مٹی کا نام ہے. لیکن اس کے اثرات اتنے امپلیکیشن اتنے زیادہ ہوئے نہ صرف ہماری سوسائٹی پر بلکہ ہمارے اردو ادب کے ایولیوشن پر. اس کے بعد جو اردو ادب میں ایک وسیع اور نظری اور ایک کشادگی اور ایک طرح کی تکثیریت تھی کلچر تکثیریت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. اور یہ ہند اسلامی تہذیب جو دنیا کی چند بڑی تہذیبوں میں جو بنائی گئی تھی اس سے ایک نفرت پیدا ہو گئی اور اس کی جگہ ایک قوم پرستانہ ایک محدود تہذیب جو تھی وہ اردو ادب اس کی نمائندگی کرنے لگ گیا. اور ہمارے ادیبوں کے ذہنوں میں حجاز ایک امیجنری لینڈ یعنی دو امیجنری لینڈ بنی ہے ماڈرن لٹریچر میں. ایک لندن بنی ہے اور ایک بنا حجاز. جو ترقی پسند ہے وہ اس کا یعنی وہ ایک میٹافر ہے نان میٹافر ہے یعنی ایک جو سٹریم ہے ماڈرن لٹریچر کی وہ خالص مذہبی بن گئی جس سے پہلے نہیں تھی. ہمارے سے پہلے مذہبی شاعری تھی نہیں. مذہبی شاعری شاعرانہ عناصر تھے جو اس شاعری کا حصہ بن کر آتے تھے. اللہ کی کتابیں نہیں چھائی جاتی تھی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ایک الگ سٹریم بن گئی مذہبی لٹریچر جس سے یہ بعد میں سب کو جماعت اسلامی کا ادب پیدا ہوا اور یہ نظیر حجازی پیدا ہوئی اور سب بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے بان قدسیہ پیدا ہوئے اشفاق احمد پیدا ہوئے اور یہ سب کچھ وہ واسطہ آغاز وہاں سے ہوا کہ ہمارا تو یہ وطن ہے ہی نہیں. ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں. ہماری منزل یا تو لندن ہے یعنی مغرب ہے یا حجاز ہے. تو اس طرح ایک جو پیدا ہوئی اور اردو ادب اس کی نمائندگی کرنے لگا کہ یا تو ہمیں اپنی جڑوں کی تلاش کے لیے باہر جانا ہے. ایک باہر مسلم یعنی ایک مذہبی باہر ہے اور ایک سیکولر باہر ہے. جو یہاں ہے ہندوستان اس سے کٹ گیا. اردو ادب کا یہ ہمارے اردو کے بارے جو جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو جو میں بہت سے ناپسند کرنے والے لوگوں نے یہ وجہ بھی تھی یہ سچ بھی تھا جو تاریخی سچ ہے کہ اردو ادب نے جدید اردو ادب پرانا اردو ادب نے غالب نے میر نے وہ لوگ نے جدید اردو ادب نے ہندوستان کی سرزمین سے بیگانگی کا ایک ایلینیشن آپ نے ذکر کیا ایک ایلینیشن کا. ایک ہے مارکسسٹ ایلینیشن ایک ہے ایگزسٹینشیل ایلینیشن تیسری ہے کالونیل ایلینیشن. اس پہ پورا ایک مضمون ہے کہ جو اس طرح ایلینیٹڈ ہوتا ہے جو سیلف ہوتا ہے کالونیل سیلف ایک نئی سبجیکٹیوٹی بنتی ہے اور کس طرح ایلینیٹڈ. اور یہ جو ایلینیشن ہے یہ مارکسسٹ اور ایگزسٹینشیل اس سے بالکل الگ ہے.
اور اس کو پیدا کرنے میں اردو ادب کی ان دو کا بہت کردار ہے. آپ مغرب کی ڈیزائن کریں یا حجاز کی ڈیزائن کریں، دونوں صورتوں میں آپ یہاں کی سرزمین، یہاں کی مٹی سے نہیں لیتے جاتے ہیں. اور اردو ادب میں اگر آپ دیکھیے تو ماڈرن، تو یہ میں نے ماڈرن اردو ادب کی جو ساری یہ ڈیولپمنٹ تھی اس کو سمجھنے کی، ان کتاب بہت خوشی کی، اور انہی کے مضامین کو بہت مختصر کر کے بزبان غیب اس میں یہ لکھا ہے. 25 منٹ مکمل ہو گئے ہیں. میں کتاب کا تعارف نہیں کروا سکا. وہ 600 روپئے کی کتاب ہے، چاہیں تو اس کو پڑھ لیں اور اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے. السلام علیکم سر. آپ نے تمہید میں بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم زیادہ تر انگلش کی طرف موو کر رہے ہیں اور اردو زبان سے بھی زیادہ پرائورٹی دے رہے ہیں، لیکن انگلش ہمیں مطلب اس طرح سے آپ نے چکنی مچھلی کی طرح اگزامپل دی کہ ہمارے ہاتھ نہیں آتی. لیکن اور دوسری بات آپ نے کی کہ انگلش دوسری زبانوں کی طرح انگریزی کو بھی سیکھا جائے لیکن اسٹیٹس سمبل نہ بنایا جائے جو ہماری آج کی جنریشن بنا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام دی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر جو پرائورٹی دی جاتی ہے جیسے سی ایس ایس پی ایم ایس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگلش جو انگریزی لینگویجز پہ مہارت حاصل کریں تو ہی آپ ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر دنیا میں بھی آپ نے اپنا میسج دینا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ انگریزی زبان کو ترجیح دیں. تو ایسے حالات میں ہم کیسے نکل سکتے ہیں کہ ہم انگریزی کو اسٹیٹس سمبل نہ بنائیں اپنی مادری زبان چھوڑ کر؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو دونوں سطح پہ کام ہوتا ہے. انفرادی سطح پہ بھی کوئی بھی جو تبدیلی آتی ہے سب سے پہلے تو انفرادی سطح پہ آنی چاہیے اور کسی بھی مسئلے کو پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا. اس سمجھنے سے یعنی مسئلے کے علم سے، مسئلے کے علم ہی میں مسئلے کا حل اگر نہ بھی ہو تو حل کی طرف ایک امکان ضرور موجود ہوتا ہے. تو پہلے تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تاریخی طور پر مسئلہ پیدا کیسے ہوا. دوسرا یہ کہ جو ایسا رانا صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی کوئی سیاسی موومنٹ، ایک اجتماعی موومنٹ نہیں ہو تو آپ ریاست کو تو مائل نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کیا ہوا، یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی جو پاور ہے وہ حکومت کو بڑے بڑے، حکومت کیا ہے وہ چند بالکل ریاست جو ہے یہ سب سے بھیانک چیز ہے. اور ماڈرن ریاستیں حکمرانی کے بھیانک ترین طریقے اختیار کرتی ہیں. اور اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا یہ سب کچھ آیا ہے یہ تو ایک ساتھ میں بہت بڑی طاقت ہے. ان سے ڈرتے بھی تھوڑا بہت ہیں لیکن ان کے بعد تو وہ اجتماعی سطح پر یعنی پہلے انفرادی سطح پر مسئلے کو سمجھنا اساتذہ کا کام ہے کہ اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا کریں. اساتذہ کا بہت ہی بنیادی کردار ہے، اساتذہ اور مصنفین اور دانشوروں کا، اور پلس اور پھر وہ عوام تک پہنچے اور پھر عوام میں اگر موومنٹ کو پھر ریاست کو. بالکل آپ ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان میں اب اردو کے بیٹھے ہیں سید محمد اشرف ایک نام ہے، انہوں نے اردو میں امتحان دیا تھا. یعنی وہاں ہندوستان نے یہ کہا کیا کہ جو مقابلے کے امتحانات ہیں اس کے لیے انہوں نے آپشن رکھ دیا کہ آپ انگریزی میں دیں، ہندی میں دیں یا آپ کی جو صوبائی زبان ہے اس میں دیں. تو ان کو تو وہاں کام کرنے کا آدمی چاہیے نا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے اس کلونیل سٹرکچر کو اسی طرح برقرار رکھا ہے اور یہ جان بوجھ کے نہیں ہونے دیتے. ابھی وہ جو سپریم کورٹ کے اس کا فیصلہ آیا تھا کہ آپ اردو کو نافذ کریں، اس کی رکاوٹ میں کون ہے سب سے بڑے؟ یوروپین ہی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ اردو بولنے والا یا پنجابی بولنے والا، سندھی پشتو بولنے والا ان کے ساتھ آ کے بیٹھے. تو یہ تبدیلی تبھی آتی ہے مسئلے کو سمجھنے سے اور پھر اجتماعی کوشش کرنے سے. اور آپ کا سوشل میڈیا پہ لکھا کھل کے دیکھیں. السلام علیکم سر، میں بتاتے خود انگلش ادب کا طالب علم ہوں. مگر سر سوال یہ ہے کہ ہم فیض صاحب کی سیاسی شاعری پڑھ لیں یا فراز صاحب کی رومانوی شاعری پڑھ لیں تو جو لطف ہم حاصل کرتے ہیں انگریزی ادب کو اتنے عرصے سے پڑھنے اور حتیٰ کہ سمجھنے کے باوجود بھی ہم ولیم ورڈسورتھ کی رومانٹک پوئٹری پڑھتے ہیں یا جان ڈان کو پڑھیں، شیکسپیئر کو پڑھیں تو ہم اس لیول پہ ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو پاتے یا اس سطح پہ اس کو محسوس نہیں کر پاتے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو آپ اس میں یہ تو بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کیا کہ یہ درست ہے. باقی وہ اعتراف بھی نہیں کریں گے، وہ ورڈسورتھ کو پڑھیں گے، شیکسپیئر کو پڑھیں گے، وہ کہیں گے شیکسپیئر سے بڑا عظیم شاعر کوئی نہیں ہے.
اور وہ ہمارا جو والد شاہ ہے یا بلے شاہ ہے یا شاہ لطیف ہے یا مستوکلی ہیں یا غالب ہیں اقبال ہیں، یہ تو چھوٹے شاعر ہیں، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ بات کی، مجھے بہت خوشی ہوئی. بالکل درست، اس لیے کہ شیکسپیئر جو برڈز برتھ جن درختوں کا ذکر کرتا ہے، جن پھولوں کا ذکر کرتا ہے، نیچر کو جس طرح ایک وہ مطلب اگر آپ نذیر اکبر آبادی کو پڑھیں یا یہاں کے خوشی محمد ناظر کو پڑھیں، نیچر پہ جو پوتری لکھی گئی ہے، تو وہ تو آپ کو یہیں کے درخت، یہیں کے ندیاں، یہیں کی آبشاریں، یہیں کے پرندے، یہیں کی آوازیں نظر آئیں گی نا. تو وہاں تو وہ آوازیں بالکل اور ہیں، تو ان کو ایلیویشن محسوس کرنی چاہیے. لیکن ہمارے لوگ ڈرتے ہوئے یہ نہیں کہتے، محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے نہیں کہتے کہ کہیں ہمیں وہ مطلب لوگ. تو وہ تو آپ کو کنیکٹ تو آپ اسی زمین جس میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ اسی سے ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی زبان پڑھنی چاہیے ضرور. میں انگریزی ادب کے خلاف، انگریزی میں پڑھا تھا لکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ پہلا اپنا ادب پڑھ لیں، اس قیمت پر نہ پڑھیں. وہ جو اکبر نے بہت عمدہ شاعری لکھی ہے نا کہ یہ انہوں نے ریپلیس کیا ملٹن کو، سازی سے ریپلیس کیا، یہ غلط تھا. تو ملٹن کو بھی پڑھنا چاہیے اس کو. اور یہ ملٹن کو کس کو پڑھنا چاہیے؟ اسکالرس کو پڑھنا چاہیے، کمپیریٹیو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے. مطلب یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے ڈیزائن کرنے ہیں تو آپ کمپیریٹیو لٹریچر کے کورسز ڈیزائن کریں، وہ کمپیریٹیولی پڑھیں کہ یہاں کا یہ ہے وہاں کا وہ، سب دیکھیں کس وجہ. تھینک یو سو مچ سر. باقی کوشچن آنسر جو ہیں وہ نیچے چائے کی ٹیبل پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور پروگرام کے باقاعدہ